میرے آقا علیہ السلام کا یہ نورانی سفر آپ کے سامنے میں رکھوں تاکہ آپ حضرات کی روحوں کے اندر بڑی سرشاری کی کیفیت پیدا ہو کہ ہم اس محبوب کے امتی ہیں جس محبوب کا سفر اتنا پیارا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب کو اتنا پیارا سفر عطا فرمایا تھا۔ یہ بڑی ہماری خوش نصیبی ہے، بڑی سعادت ہے، اور ہم قسمت میں جتنا ناز کریں اتنا کم ہے۔ دنیا میں فتنے تو ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے، حالات بدلے ہیں، بدلتے رہیں گے، اور دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہوتا رہے گا۔ یہ سب نظام کائنات ہے، اپنی جگہ چلتا رہے گا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتوں کے جو چراغ ہمارے دل کے اندر روشن تھے اور روشن ہیں، اور دعا کرو کہ اسی طرح یہ روشن اور باقی رہیں، کیونکہ جو کچھ بھی تابناک کی روشنی اور چمک دمک کائنات میں جو نظر آ رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کا یہ سب صدقہ ہے۔ وہ پیارا محبوب اگر ہم گنہگاروں میں نہ آیا ہوتا تو یہ ساری چہل پہل آج نظر نہیں آتی، اور خاص طور سے جو مسجدوں کی جو چمک ہے یہ تو آج کی رات ہی کا صدقہ ہے۔ لوگ جو ہے وہ سالگرہ مناتے ہیں، کوئی بچوں کی سالگرہ مناتا ہے، کوئی کمپنی کی سالگرہ مناتا ہے۔ اگر میں مفہوم کے اعتبار سے کہنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی رات نماز کی سالگرہ ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ہی کی رات کے اندر معراج سے نماز کا تحفہ لے کر کے آئے تھے۔ تو آپ اپنے اپنے انداز میں سالگرہ مناتے ہیں، اور آج کی رات میں تو خوب نمازیں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آج کی رات یہ نماز کی سالگرہ کے طور پر بھی آپ حضرات اس کو جان سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر کتنا مبارک ہے۔ اللہ رب قدیر نے جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لا مقام میں بلانے کا ارادہ فرمایا، حضرت جبریل امین کو حکم دیا 70,000 فرشتوں کی نورانی جماعت کو لے کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے محبوب کو بلا کے لے آؤ۔ کیسا وہ نورانی سفر ہوگا۔ حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور ان کے ساتھ میں 70,000 نوری فرشتے، اگر ایک فرشتہ بھی اگر ہمارے اوپر اپنی نورانی چمک ڈال دے تو ہمارے دل کی دنیا بدلتی ہوئی نظر آئے۔ وہ 70,000 فرشتوں کا نورانی قافلہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس سفر کے اندر شریک ہونے کے لیے مکہ المکرمہ میں اترنے والا ہے، اور سواری کے طور پر جو سواری لائی گئی ہے، اللہ اکبر، وہ جنت کی سواری ہے جس کو براق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ براق یہ یا تو بریق سے بنا ہے یا برق سے بنا ہے۔ اگر بریق سے بنا ہے تو اس کا معنی سفیدی ہوگا، تو وہ چونکہ براق سفید تھا اس لیے اس کو براق کہا گیا، اور اگر یہ برق سے بنا ہے، برق کا معنی بجلی ہوتا ہے، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے وہ چلنے والی سواری تھی، اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین مکہ المکرمہ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں حضرت ام ہانی کے مکان پہ۔ ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے تو دروازے سے داخل نہیں ہوئے، بلکہ چھت کے راستے سے چھت کو چیر کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہاں پہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مکان کا دروازہ تھا، دروازے سے بھی آ سکتے تھے، آخر کیا بات ہے کہ دروازے سے نہیں آ رہے ہیں، چھت کو چیر کر کے آ رہے ہیں؟ دروازے سے آنا یہ معمول کے مطابق ہے، اور چھت کو چیر کر کے آنا یہ معمول کے خلاف ہے۔ حضرت جبریل امین چھت کو چیر کر کے آ رہے ہیں، گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے آج کا سفر معمولی نہیں ہے، آج کا سفر غیر معمولی ہے۔ تو چھت کو چیر کر کے حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام فرما ہے، اب حضرت جبریل امین بھی کیسے میرے آقا علیہ السلام کی نیند کے اندر خلل ڈالیں۔ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے، ادب گائے ای زیر آسماں، اد عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ای جا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت با یزید بستامی بھی جب اس بارگاہ میں آتے ہیں
تو قدم آہستہ نہیں رکھتے، آہستہ چلتے نہیں، بلکہ وہ تو اپنی جگہ ہے۔ ان کے ادب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی سانسوں کو بھی روک لیتے ہیں، کئی سانس لینے کی وجہ سے بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس بارگاہ میں حضرت جبریل آئے ہیں، اب کیسے بیدار کریں؟ پتہ چلتا ہے حکم ربی سے حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام کے مقدس تلووں کا بوسہ لیا۔ لب جبریل میرے آقا علیہ السلام کے گورے گورے نورانی تلووں سے جب لگے، ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی چشمان مبارک کو کھول دیا۔ حضرت جبریل امین آگے بڑھ کر کے رب کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ ساری دنیا چاہتی ہے خدا کی رضا حاصل کرے اور خدا کی بارگاہ میں مشتاق بن کر کے آتے ہیں، اور میرا رب جو ہے وہ اپنے حبیب کے دیدار کا مشتاق ہے۔ کہا اللہ رب قدیر آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت جبریل امین کی زبانی جب میرے رب کا پیغام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ کے رسول علیہ السلام بیدار ہوئے اور حضرت ام ہانی کے مکان سے آپ کو مسجد حرام میں لایا گیا۔ چونکہ یہ مقدس سفر تھا تو مقدس جگہ سے اس کو شروع کرنا تھا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے اس سفر کا آغاز کرنا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، جہاں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی معراج کا آغاز ہوا تھا۔ وہاں پہ کچھ نشانیاں بنی ہوئی تھی، اہل محبت جاتے تھے اور اس کا دیدار کرتے تھے۔ نجدیوں کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول جہاں سے معراج پہ گئے اس کی بھی زیارت کی جائے، اس کا بھی دیدار کیا جائے، تو انہوں نے اپنے سارے کیمروں کا فوکس جو ہے وہ اسی جگہ پہ ڈال دیا تاکہ جو بار بار اس کی زیارت کے لیے آئے اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ نجدیوں کی دشمنی رسول ہے، اور عاشق رسول کا حال تو کچھ الگ ہوتا ہے۔ عاشقوں کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک بار میرے آقا علیہ السلام جس راہ سے گزر گئے، وہ عشاق کرام ساری زندگی ان راہوں کا بوسہ لینا اپنی زندگی کی معراج سمجھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب تشریف لائے مسجد حرام میں، سفر کے آغاز سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، آپ کا مبارک دل باہر نکالا گیا، اور پھر نورانی تشت کے اندر رکھ کر کے زمزم آپ کے نورانی قلب کو جو ہے وہ ایک مبارک تشت کے اندر رکھ کر کے مبارک پانی سے دھلا گیا۔ یہاں پہ عشاق کے درمیان ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کوثر کا پانی افضل ہے یا زمزم کا پانی افضل ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کوثر افضل ہے، بعض نے کہا کہ زمزم افضل ہے۔ اگر بات یہاں پر کی جائے تو بات بڑی لمبی کی جا سکتی ہے، لیکن اہل محبت سے جب سوال کیا گیا تو اہل محبت نے یہ جواب دیا کوثر کا پانی بھی بہت افضل ہے، زمزم کا پانی بھی بہت افضل ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ان تمام پانیوں سے بہتر پانی وہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا تھا، کیونکہ جس پانی کو اللہ کے رسول سے نسبت ہو گئی وہ پانی سارے پانیوں میں سب سے افضل ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کا مبارک دل دھلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان پہ تھے تب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر شریف 10 سال کی ہوئی تب آپ کا قلب مبارک، دوسری مرتبہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمانے کے قریب ہوئے تب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور تیسری مرتبہ جوانی کے ایام کے قریب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور چوتھی مرتبہ جب آپ معراج پہ تشریف لے جانے لگے تب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور بعض روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ 3 ہی مرتبہ چاک کیا گیا۔ بہرحال یہ سینہ مبارک کیوں چاک کیا گیا، اس کی بڑی حکمتیں تھی۔ ایک بڑی حکمت یہ تھی اللہ کے رسول علیہ السلام خدا کا دیدار کرنے جا رہے تھے، اور خدا کا دیدار کرنے کے لیے جس طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی کے اندر نہیں ہے، تو قلب مصطفیٰ کو دیدار خدا کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اور روحانی طور پر اسے اور بھی زیادہ سجایا جا رہا تھا، اس لیے آپ کا قلب مبارک دھلا گیا۔ اور حضرت جبریل امین کا بیان ہے کہ جب میں نے قلب مصطفیٰ کو چاک کیا تو میں نے دیکھا کہ قلب مصطفیٰ کے اندر بھی 2 آنکھیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ
السلام نے تو خود میں فرمایا کہ مجھ پر تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع پوشیدہ نہیں رہتا ہے، نماز میں منہ کعبہ کی طرف رہتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقتدیوں کے رکوع کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے دل میں آنے والے خشوع و خضوع کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آپ کے قلب مبارک کے اندر بھی اللہ نے 2 آنکھیں عطا فرمائی۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کا آغاز کرنے لگے مسجد حرام سے، تو قریب میں براق نامی سواری کو لایا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب سوار ہونے لگے تو حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل نے لگام تھامی۔ کیسا پیارا دولہا تھا وہ، جب سواری پہ سوار ہو رہا ہے تو لگام تھامنے والے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ قربان جاؤں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کے اس آغاز کے اوپر یہاں پہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر خدائے تبارک و تعالی اپنے محبوب کو معراج پہ بلا رہا ہے تو ڈائریکٹ بلا لیتا، ایک لمحے میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے، نہ جبریل کو بھیجنے کی ضرورت ہے اور نہ براق کو بھیجنے کی ضرورت ہے۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں حضرت جبریل امین کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ میں جو بھیجا گیا، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ عام طور پر بادشاہ جب کسی کو عزت دیتا ہے، جب کسی کو بڑائی عطا فرماتا ہے تو اس کی تعظیم کے طور پر اس کے پاس میں جو ہے وہ سواری کو بھیجتا ہے، اس سے اس کی عزت بڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں بلایا بلکہ فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا تاکہ میرے محبوب کی عزت ساری کائنات کے اندر اجاگر ہو جائے کہ دیکھ لو کہ محبوب کی وہ عظمتیں ہیں کہ اللہ جب اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے تو فرشتوں کی جماعت کو محبوب کی بارگاہ میں بھیج کر کے انہیں اپنی بارگاہ کے اندر شرف یابی عطا فرماتا ہے۔ اور میں نے جو یہ کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو پل بھر میں بلا لیتا، جیسے اللہ کے ولیوں کو دیکھا گیا، ابھی یہاں ہیں ایک قدم اٹھایا خانہ کعبہ میں پہنچ گئے۔ تو جس محبوب کے غلاموں کا یہ حال ہے، ایک قدم اٹھائیں تو کعبہ شریف میں پہنچ جائیں اور دوسرا قدم اٹھائیں تو دوبارہ ہندوستان میں آ جائیں۔ وہ محبوب بھی تو ایک قدم میں جا سکتے تھے، لیکن اللہ نے سواری کو کیوں بھیجا؟ تو بتانا مقصد یہ تھا کہ زمین کو سمیٹ دینا اور پل بھر کے اندر کہاں سے کہاں پہنچا دینا، یہ کرامت اور یہ معجزہ تو اللہ نے بہت سارے نبیوں اور ولیوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ آج محبوب کی عظمت کو بڑھانا ہے تو زمین کو سمیٹنے والا معجزہ نہیں دکھایا گیا، بلکہ محبوب کی عظمت کو بڑھانے کے لیے جنتی سواری کو محبوب کی بارگاہ میں بھیج کر کے بتا دیا کہ آج تک کسی کی بارگاہ کے اندر جنت کی سواری نہیں آئی ہے اور محبوب کی بارگاہ میں آ رہی ہے۔ تو یہ دنیا والوں دیکھ لو اللہ کی بارگاہ میں محبوب کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد میں جب آپ کا سفر شروع ہوا، پہلا جو سفر کا مرحلہ تھا مسجد حرام سے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک تھا۔ اب مسجد اقصی کے راستے میں اور اس کے بعد میں آسمانوں کے راستے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت ساری تمثیلات دیکھی، بہت سارے منظر دیکھے۔ میں الگ الگ بیان کرنے کے بجائے ان کچھ مثالوں کو اور کچھ منظروں کو آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بعد میں جو معراج کا واقعہ ہے وہ بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا رہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد حرام سے روانہ ہوئے، اس سفر کے دوران آپ نے کئی مثالیں دیکھی۔ ایک مثال آپ کے سامنے یہ آئی، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ کھیتی لگاتے ہیں اور ایک ہی دن میں تیار بھی ہو جاتی ہے اور وہ کاٹتے ہیں، وہ فوراً تیار بھی ہو جاتی ہے اور کاٹتے ہیں، کاٹتے ہی دوبارہ پھر کھیتی تیار ہو جاتی ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ مجاہدین ہیں جو اللہ کی راہ میں محنت و مشقت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اجر و ثواب کو 900 گنا تک بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ ادھر انہوں نے کھیتی لگائی، ادھر تیار ہو گئی، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو 900 گنا تک جو ہے وہ بڑھا کر کے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک تمثیل راستے کے اندر آپ نے یہ ملاحظہ فرمائی، آپ نے دیکھا
کہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس سے ایک بیل نکلا اور نکلنے کے بعد میں جب دوبارہ اس کے اندر داخل ہونے لگا تو دوبارہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ حضرت جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ سے غلط بات نکال دیتے ہیں، اس کے بعد میں انہیں پچھتاوا ہوتا ہے، اس بات کو واپس لینا چاہتے ہیں تو واپس لینے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے، جیسے یہ بیل نکلنے کے بعد میں دوبارہ سوراخ کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ ایک تمثیل آپ نے راستے میں یہ دیکھی کہ ایک طرف اچھا گوشت رکھا ہے اور دوسری طرف بدبودار گوشت رکھا ہے۔ کچھ لوگ ہیں اچھے گوشت کو چھوڑ کر کے بدبودار گوشت کو کھانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر کے حرام عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو پاکیزہ مردوں کو، اپنے شوہروں کو چھوڑ کر کے حرام مردوں کے پاس جایا کرتی تھی۔ اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے راستے میں بہت ساری مثالیں دیکھی۔ آپ آگے بڑھے، راستے میں بہت سارے مناظر بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے۔ ایک منظر آپ نے راستے کے اندر یہ ملاحظہ کیا، کچھ لوگ ہیں ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، جب ان کے سر کچل دیے جاتے ہیں تھوڑی دیر میں سر واپس صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کچلا جاتا ہے پھر صحیح ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نمازوں سے بوجھل رہتے تھے، یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کو یہ سزا اسی طرح دی جاتی رہے گی اور پتھروں سے ان کے سروں کو کچلا جاتا رہے گا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں آپ کے ذہن کو اپیل کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا، آج جب کرونا وائرس نامی بیماری پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس حوالے سے لوگوں کو احتیاط کے لیے کہا جا رہا ہے، فلاں ڈاکٹر نے کہا، فلاں سائنسداں نے کہا، فلاں نے کہا یہ کرو یہ مت کرو، ایسا کرو ایسا مت کرو، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ۔ لوگ ان ڈاکٹروں اور ان تمام جو سائنسسٹ ہیں ان تمام کی باتوں کو سن کر کے ان باتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے تجربہ کیا، انہوں نے لیبارٹری کے اندر اس بات کو باقاعدہ آزما کر کے دیکھا، یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کھانا چاہیے یہ نہیں کھانا چاہیے۔ کافر بھی مان رہا ہے، مسلمان بھی مان رہا ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی تسلیم کر رہا ہے۔ دنیا کے اگر چند ڈاکٹر اپنی جو ہے وہ پریوگ شالہ کے اندر کچھ اگر وہ پریکٹس کریں اور کچھ چیز پر تحقیق اور ریسرچ کر کے بتا دیں، ساری دنیا مان رہی ہے، حالانکہ وہ کوئی پکی بات نہیں ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا نے معراج کی رات راستے میں جو دیکھا ہے وہ ایسا سچا منظر ہے، وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا نے معراج سے پلٹ کر کے ہمیں بتایا میں نے یہ دیکھا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ جو کافر ڈاکٹروں کی بات پر اپنی گردن جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے آ کر کے بتایا یہ کرو یہ مت کرو، لیکن اس کو کرتے ہوئے اور اس کو چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں ہمارا ایمان جو ہے وہ کتنا کمزور ہے اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی تاکہ پلٹنے کے بعد میں جا کر کے آپ کو سوچنے کا موقع ملے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے راستے میں ایک اور منظر دیکھا، کچھ لوگ ہیں بالکل ننگے ہیں، آگے اور پیچھے کے مقام پہ تھوڑا سا کپڑا رکھا ہوا ہے اور وہ اونٹ کی طرح بڑے جو ہے وہ کانٹے دار اور بہت ہی جو ہے وہ تکلیف دہ گھاس اور کانٹوں کو وہ چرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، انگاروں کو کھا رہے ہیں، گرم گرم پتھروں کو کھا رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے راستے میں ایک منظر اور دیکھا، کچھ عورتیں ہیں جو اپنے پستانوں سے لٹکائی ہوئی ہیں اور کچھ اپنے قدموں سے پاؤں باندھ کے لٹکا دی گئی ہیں اور انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا تو بتایا حضرت جبریل امین نے یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر زنا کرتی تھی اور عورت بچوں کو قتل کروا دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے ایک اور منظر ملاحظہ کیا، کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جتنا بڑا مکان ہوتا
ہے اور پیٹ کے اندر سانپ گھوم رہے ہیں اور وہ تکلیف میں ہیں, اٹھنا چاہتے ہیں تو اٹھ بھی نہیں پاتے ہیں. حضرت جبریل امین نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے, ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور منظر ملاحظہ کیا. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ناخن وہ لوہے اور تانبے کے ہیں اور اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں, درد سے چلا رہے ہیں. پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرتے تھے, غیبت کیا کرتے تھے دنیا کے اندر, لہذا ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور منظر آگے ملاحظہ فرمایا. کچھ لوگ ہیں وہ لوہے کی کینچیوں سے اپنی زبانوں کو کاٹ رہے ہیں. جب پوچھا گیا تو بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو ممبروں پر بیٹھ کر تو تقریر کیا کرتے تھے, لوگوں میں فتنے پیدا کرتے اور ممبر سے اترنے کے بعد میں اپنی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر خود بھی عمل نہیں کیا کرتے تھے. ان فتنہ پرور مقررین کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا سفر جاری ہے. راستے کے اندر آپ مختلف مناظر کو مشاہدہ فرما رہے ہیں. بہت سارے مناظر آپ نے دیکھے. ایک مقام آیا, کھجوروں کے درخت لگے ہیں. حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اتریے, یہاں پہ نماز ادا کیجئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھی. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ طیبہ ہے, یہ تابہ ہے, یہاں پہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے, یہ آپ کے ہجرت کی جگہ ہے. یعنی اس جگہ کا نام تھا مدینہ منورہ. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. ایک جگہ آئی جس کو مدین کہتے ہیں, حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ. وہاں پہ نکل کر کے ایک درخت آیا. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں پہ آپ نماز ادا کیجئے. میرے آقا علیہ السلام نے وہاں پہ نماز ادا کی تو حضرت جبریل نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے نکل کر کے آئے تھے اور پلٹ رہے تھے مصر کی طرف, تو اس وقت اسی درخت کے پاس میں آپ نے نماز ادا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا تھا. اللہ اکبر. حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کو لے کر کے آگے بڑھے. راستے میں ایک پہاڑ آیا. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں پہ نماز ادا کریں. اور جب آپ نے نماز ادا کر لی, حضرت جبریل نے بتایا یہ کوہ طور ہے, اسی پہاڑ سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف عطا فرمایا تھا. میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے. ایک جگہ آئی, کہا یا رسول اللہ یہاں پہ نماز ادا کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھی. حضرت جبریل نے بتایا یہ بیت لحم ہے, اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے وہاں پہ نماز ادا کی. راستے میں متبرک مقامات آ رہے ہیں. میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں. معراج پہ جاتے وقت میرے آقا نے بتا دیا اگر کوئی برکت والی جگہ آ جائے, اگر کوئی عزت والا مقام آ جائے, اگر کوئی خدا کے انعام والی کوئی جگہ آ جائے تو وہاں پہ نماز پڑھ لینا چاہیے. اہل سنت اپنے آقا علیہ السلام کے اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے اگر برکت والا غار ہرا آ جائے تو وہاں پہ بھی نماز ادا کرتے ہیں. برکت والی جگہ غار سور آ جائے وہاں پہ بھی نماز پڑھتے ہیں. جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبادت کی وہاں پہ بھی نماز پڑھتے ہیں. جو جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں. لیکن نجدی وہاں پہ نماز پڑھنے پہ پابندی لگاتا ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہابیت اور سنیت کا اختلاف کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے. یہ محبت رسول کا حقیقت کے اندر ایک بہت بڑا امتحان ہے. جو اس کے اندر پار ہو جائے گا وہی کامیاب ہو پائے گا, ورنہ نجدیوں کی ان باتوں کے اندر گرفتار ہو کر نہ جانے کتنے لوگ اپنے ایمان کو غارت کر چکے ہیں. اور اللہ بچائے ان کی صحبتوں سے. ان کی صحبت کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے بندے کے دل سے عظمت رسول اور تعظیم رسول نکل جایا کرتی ہے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کا سفر جاری ہے, آگے بڑھے. راستے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک خوشبو کو سونگا اور ایک بڑی پیاری آواز آئی. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ جنت کی خوشبو ہے اور یہ جنت گنگنا رہی ہے, اور یہ جنت گنگناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے اے اللہ میرے جام تیار ہے, میرے باغات تیار ہے, میرا فرش تیار ہے. مفہوم روایت یہی ہے جنت اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہی ہے کہ میں پوری طریقے سے پھلوں سے لدی ہوئی ہوں, میری نعمتیں تیار
ہیں، اے اللہ اب میرے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ پورا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور میرے محبوب پہ ایمان لایا وہ تیرے اندر آ کر کے قیام کرے گا، تو جنت خوش ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے، ایک بدبو آئی اور ایک بری آواز سننے کو ملی۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ جہنم کی بدبو ہے اور یہ جہنم کی آواز ہے، وہ گنگنا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، میرے کانٹے تیار ہیں، میرے انگارے تیار ہیں، میرا عذاب تیار ہے۔ مفہوم روایت یہ ہے وہ اپنے تمام عذابوں کو ذکر کر کے کہہ رہی ہے اللہ میرا سارا عذاب تیار ہے، میرے ساتھ جو وعدہ کیا گیا اس کو پورا کر دے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو مجھ پر اور میرے محبوب پہ ایمان نہیں لاتا اس کو میں تیرے حوالے کروں گا، تو جہنم بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس سفر کو طے کرتے کرتے آخر اس جگہ پر پہنچے جس کا نام مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کے اندر صخرہ کے پاس اللہ کے رسول علیہ السلام کا براق روک دیا گیا۔ حضرت جبریل امین نے ایک روایت کے مطابق اپنی انگلی سے اشارہ کیا، وہاں پہ ایک سوراخ ہوا، اسی سوراخ سے براق کو باندھ دیا گیا۔ میرا آقا علیہ السلام مسجد اقصی میں تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ آج ہی کی وہ رات ہے جس رات کے اندر مسجد اقصی کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدم مبارک پہنچ رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول، خانہ کعبہ سے پہلے اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے ہم لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، وہ جگہ جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام جلوہ بار ہوئے۔ یہاں پہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے اصل مقصد تو خدا کا دیدار تھا، مسجد اقصی میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اہل محبت نے ایک نقطہ بیان کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام ڈائریکٹ نہیں گئے آسمانوں پہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آئے۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد اقصی میں معراج کی رات تشریف لا کر کے مسجد اقصی کو یہ شرف عطا کیا کہ اب اگر آج کے بعد میں کوئی یہاں پر ایک رکعت ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 25,000 رکعتوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو آج مسجد اقصی کو عزت دینا تھا، مسجد حرام کے اندر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر، مسجد نبوی کے اندر ایک نیکی کا ثواب 50,000 کے برابر۔ میرے آقا معراج کی رات مسجد اقصی کو بھی عزت دے رہے ہیں، ایک نیکی کا ثواب اب آج کے بعد میں یہاں پر ایک نہیں ہے بلکہ ایک نیکی کا ثواب 25,000 کے برابر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے مسجد اقصی میں، انبیاء کرام تشریف لا رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں سب مسجد اقصی میں جمع ہو گئے۔ میں اس مبارک گھڑی پہ قربان جاؤں جب سارے نورانی نبیوں کا قافلہ مسجد اقصی میں اترا تھا، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اسی گھڑی کے صدقے میں اللہ وہ پیاری گھڑی جب تیرے سارے نبی تیرے سارے رسول مسجد اقصی میں جمع ہوئے تھے، اللہ اس مبارک گھڑی کے صدقے کے اندر اللہ تو ہمارے اوپر اپنا کرم نازل فرما دے۔ وہ کیا پیاری گھڑی ہوگی، کیا پیارا سما ہوگا، ایک نبی کے قدموں سے جو دھول لگ جائے ساری دنیا مل کر کے اس مٹی کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ سارے نبی 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام جب مسجد اقصی میں جمع ہوئے ہوں گے کتنا نور وہاں پہ اتر رہا ہوگا اور نور کی کیسی بارش ہو رہی ہوگی۔ خدا وہ سعادت مند گھڑیوں سے ہم گنہگاروں کو فیضیاب فرمائے۔ اب جب اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، نماز جب پڑھی جانے لگی تو حضرت جبریل امین نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا دستے مبارک تھاما اور مصلی پہ لے جا کے کھڑا کر دیا، اور میرے آقا علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے اور سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں۔ وہ نماز اس سے پہلے کائنات میں نہ کبھی ہوئی ہے اور ایسی نماز نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا رسول 1,00,000 یا 2,24,000 نبیوں کی امامت کے لیے مصلی امامت کے اوپر ہے۔ آپ سوچیں، آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کریں، ایک اللہ کا نبی جس مقام پہ چلے جائے نور ہی نور بن جائے، سارے نبیوں کو مقتدی بنا دیا گیا اور مصلی امامت پہ میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور ایسی نورانی امامت اور ایسی نورانی جماعت آسمان کی نگاہوں نے نہ کبھی دیکھی ہے اور نہ قیامت تک کبھی آسمان کی نگاہیں ایسی مبارک جماعت کو دیکھ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کا صدقہ بھی ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ وہ بڑی مبارک جماعت تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے نماز ادا کروا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے نبی آتے تھے
سب اللہ کے رسول کی آمد کا اعلان کرتے تھے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کیسے سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ جب میں تم کو نبوت کے منصب سے سرفراز کروں گا تو تم میرے محبوب پر ایمان لانا اور میرے محبوب کی مدد کرنا۔ اللہ نے کیسا پیارا وعدہ لیا تھا۔ آج وہی وعدہ وفا کرنے کے لیے سارے نبی مسجد اقصی میں جمع ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور آج یہ راز دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ اے دنیا والوں دیکھ لو، نبی سب عظمت والے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ نے نبیوں کو بے پناہ فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن آج دنیا والوں کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ نبی سب فضیلت والے ہیں، لیکن جو فضیلت اللہ نے میرے محبوب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، وہ فضیلت نہ کسی کو ملی ہے اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوئی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، اس پیارے نبی کی عظمتیں آج سارے نبیوں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے اب نبیوں نے خطبہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ پڑھا کہ اللہ کی حمد ہے۔ خطبوں کا مفہوم میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا کہ اللہ نے میرے اوپر نارے نمرود کو گلے گلزار فرما دیا، اللہ رب قدیر نے مجھے یہ عظمتیں عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی حمد ہے پروردگار عالم نے میرے ہاتھوں پر لوہے کو موم بنا دیا، اللہ نے میرے ساتھ میں پہاڑوں وغیرہ کو تسبیح کروائی، اور اللہ نے مجھے بڑی عظیم سلطنت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پرندوں کی بولیاں عطا فرمائی، اللہ نے جنات و انسانوں کو میرے لیے مسخر کر دیا، وہ میرے لیے بڑے بڑے محلات بناتے اور میرے کام کیا کرتے، اللہ کے لیے پاکی ہے، اللہ نے مجھے وہ سلطنت عطا فرمائی جو میرے بعد میں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی بڑی حمد ہے، پروردگار عالم نے مجھ سے کلام فرمایا اور اللہ نے فرعون کی ہلاکت میرے ہاتھوں فرمائی، اللہ نے مجھ پر یہ انعام فرمائے۔ ایک کے بعد ایک نبی کھڑے ہو کر کے اللہ کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف حمد و ثنا کر کے اللہ کے انعامات کو بیان کر رہے ہیں۔ جب سب کے خطبے ختم ہوئے میرے آقا کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، خطبے تو بہت ہوتے ہیں لیکن نبیوں کا مجمع ہو اور نبیوں اور رسولوں کا سردار جب خطبہ دے رہا ہو وہ کیسا پیارا منظر ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور آپ نے پھر اللہ کی حمد بیان کی، اور خطبے میں اللہ نے جو انعام و اکرام کیا ان انعام و اکرام کا ذکر کیا۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اللہ نے میرے بوجھ کو دور کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذکر کو بلند فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر میری امت کو ساری امتوں میں بہتر بنایا۔ آپ ساری عظمتوں کو بیان کرتے رہے اور کہا ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس پروردگار عالم نے مجھے اپنا حبیب بنا لیا۔ اللہ اکبر، ساری عظمتیں جب بیان کر چکے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، میرے آقا کا مبارک ہاتھ پکڑ کے کہا اسی لیے اللہ نے آپ کو سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس دن ظاہر کر دیا گیا نبی سب فضیلت والے، لیکن جو مقام و مرتبہ اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ کسی کو نہیں عطا فرمایا گیا۔ ورفع بعضهم درجات، اللہ نے درج و بلندی عطا فرمائی میرے آقا علیہ السلام کو۔ اب جب یہ مجمع نورانی ختم ہوا، میرے آقا علیہ السلام مسجد اقصی سے باہر تشریف لائے۔ اب اس کے بعد میں جو سفر ہو رہا ہے یہ براق کا سفر نہیں ہے، براق کو تو یہیں پہ رہنا ہے۔ ابھی میرے آقا جب معراج سے واپس
واپس آئیں گے جب یہاں سے مسجد حرام جائیں گے تب براق کی ضرورت پڑے گی۔ اب یہاں سے اللہ کے رسول کی سواری بدل گئی۔ وہ سواری کیا ہے؟ اس سواری کا نام ہے معراج۔ آپ جو معراج سنتے ہو، معراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے تھے، آسمانوں پر وہ سیڑھی کے ذریعے تشریف لے گئے تھے، اسی لیے اس واقعے کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ براق کا سفر ختم ہوا۔ براق کی رفتار کا تو یہ حال تھا، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ اب دوسری سواری آئی ہے معراج۔ یہ نورانی سیڑھی ایسا لگ رہا تھا جیسے نور ہی نور برس رہا ہے اور نور کے قمقمے لگے ہوئے ہیں۔ وہ سیڑھی کتنی چمکدار تھی اور کتنی دلکش تھی اور کتنی خوبصورت تھی، اس کو الفاظ میں ہم کیا بیان کریں؟ جو دیکھا ہے محبوب وہی بتا سکتا ہے وہ کیا پیاری سیڑھی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس نورانی معراج کے اوپر چڑھے اور اب معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں میرے آقا۔ آج انسانیت کو بھی معراج ہو رہی ہے میرے آقا کی معراج کے صدقے میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آسمانوں پہ چڑھے۔ جب پہلا آسمان آیا حضرت جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کوئی؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ کہا ان کو بلایا گیا ہے۔ محبوب کو آج معراج کرائی جا رہی ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا ایک نورانی بزرگ ہیں اور ان کا چہرہ بڑا چمکدار ہے۔ کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں۔ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگ جاتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام پیش کیجئے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول تو سارے نبیوں کو جانتے ہیں اور ابھی تو نماز پڑھا کے آ رہے ہیں مسجد اقصیٰ میں، سارے نبیوں سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں، ہر آسمان پہ حضرت جبریل امین کو بتانا پڑ رہا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کیوں بتانا پڑ رہا ہے؟ آپ کے دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے تو میں سارے آسمانوں کے سفر سے پہلے بتا دوں، میرے آقا جانتے سب کو ہیں، سب سے ملاقات ہے، لیکن جبریل کو اس لیے بتانا پڑ رہا ہے جب آسمانوں پہ میرے آقا جانے لگے تو اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہوں میں کوئی نہیں جچ رہا ہے، کوئی نگاہوں میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ کی ساری توجہ، آپ کی ساری ہمت لگی ہوئی ہے دیدار الہی کی طرف۔ اب آپ کی نگاہوں میں صرف دیدار الہی کی طرف تڑپ رہی ہے، آپ کے دل کے اندر صرف دیدار الہی کی طرف انگڑائیاں لے رہی ہے۔ اب سب سے نظریں پھر چکی ہے، اب تو خدا کے دیدار کا انتظار ہے، اس لیے جبریل امین کو بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سلام کیا۔ حضرت جبریل نے بتایا کہ دائیں طرف ان کی وہ اولاد ہے جو ایمان والی ہے اور بائیں طرف وہ اولاد ہے جو کافر ہے، اور دائیں طرف جنت کا دروازہ ہے اور بائیں طرف جہنم کا دروازہ ہے۔ جب یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو جنت میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگ جاتے ہیں، اور بائیں طرف جب دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ میں اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی محبتوں پہ قربان، ہمارے باپ کو ہمارے ساتھ اتنی محبت کہ ہم کو جنت میں جاتا ہوا دیکھ کے انہیں بھی خوشی ہوتی ہے، تو جو بندہ نیک کام کر کے ان کی خوشی کا سامان کرتا ہے تو وہ کتنا اس سے راضی ہوتے ہوں گے۔ اب ملاقاتیں ہوئی، بہت سارے منظر آپ نے دیکھے۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے تو آگے پھر سفر شروع ہوا، دوسرے آسمان پہ پہنچے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ کوئی معمولی راستہ ہے، ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے، اور آسمان خود اتنا موٹا ہے کہ آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا 500 سال کا راستہ ہے، لیکن پلک جھپکتے ہی سارا سفر طے ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آگے بڑھے، دوسرا آسمان آیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ درود پاک پڑھ لیں آپ حضرت۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ جب پہنچے پھر وہی سوال و جواب۔ پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا ساتھ میں کوئی؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہا آئے ہیں یا بلایا گیا؟ کہا ان کو بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دوسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہوئی۔ آپ نے ادھر بھی بہت گفتگو فرمائی، اس کے بعد میں آگے بڑھے، تیسرا آسمان آیا، وہیں پر بھی یہی گفتگو، وہی دروازہ کھٹکھٹانا، دروازہ کھلنا۔ آپ پھر جب تشریف لے گئے تو تیسرے آسمان کے اوپر غالباً آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پہ گئے، وہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھولا گیا، آپ پہنچے تو چوتھے آسمان کے اوپر آپ کی ملاقات اور دیگر انبیاء کرام سے ہوئی۔ یکے بعد دیگرے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ان کو اللہ نے آدھا حسن عطا فرما دیا ہے۔ بڑے خوبصورت اور بڑے چمکدار چہرے والے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ میرے آقا علیہ السلام تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کر کے چوتھے آسمان پہ پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آگے بڑھے، پانچویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا، وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آگے بڑھے، چھٹے آسمان پہ پہنچے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملے، ملاقات کے بعد میں جب آگے بڑھنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ پوچھا گیا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے بعد میں تشریف لائے تھے لیکن ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت کے اندر داخل ہوئی، اسی بات کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے بڑھے، ساتویں آسمان پہ پہنچے، حضرت جبریل امین نے دروازہ کھلوایا، اللہ کے رسول علیہ السلام داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ہم لوگ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، فرشتے بیت المعمور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیت المعمور کے پاس میں نورانی کرسی کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کے جد امجد موجود ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سلام کیا اور مرحبا اہلا و سہلا کی صدائیں بلند ہوئی، ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی امت سے جا کر کے کہہ دیں جنت کے اندر باغ لگائیں۔ پوچھا جنت میں باغ کیسے لگائیں؟ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کریں، جو ایک بار اس کو پڑھتا ہے اس کے نام کا جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے معراج کا یہ تحفہ ہم گنہگاروں کے پاس پہنچا۔ جتنا ہو سکے اس تسبیح کا ورد کرنا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں پر بھی بڑے مناظر دیکھے اور میرے آقا علیہ السلام نے کئی منظروں کو ملاحظہ فرمایا، جنت کی سیر فرمائی، جہنم کو آپ نے دیکھا، جنت کے اندر آپ نے جن مناظر کو دیکھا روایتوں کے اندر ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ جنت کے پھل کیسے تھے، اس کے محلات کیسے تھے، جنت کی حوریں کیسی تھی، جنت کی نہریں کیسی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب کو بیان فرمایا اور روایتوں میں وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام آسمانوں کا دورہ فرمایا۔ لوگ دورہ تو بہت کرتے ہیں، سفر بہت کرتے ہیں، ایسا مبارک سفر اور ایسی روحانی سیر میرے آقا علیہ السلام کے علاوہ کسی نے نہیں فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے، عرش آیا، میرے آقا علیہ السلام نے عرش کو ملاحظہ فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب آگے بڑھنے لگے تو عرش نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا دامن تھام لیا۔ میرے آقا نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو عرش نے کہا یا رسول اللہ، میں اللہ کے خوف سے لرزا کرتا تھا، میں ڈرا کرتا تھا، لیکن جب اللہ نے آپ کو نبی بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، تو جب سے آپ رحمت للعالمین ہوئے اور اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین کا مزدہ دیا اور یہ آیت کریمہ اللہ نے آپ پہ نازل فرمائی، تب سے میرا خوف دور ہو گیا، مجھے تسلی حاصل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ عرش کے نیچے سے
نہریں جاری ہوتی ہے، اس کے اندر مختلف نہریں، ایک روایت کے مطابق 4 نہریں جاری ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان نہروں کو مشاہدہ کیا، اس کوثر وغیرہ کے کنارے جو نورانی کوزے ہیں ان کو دیکھا، وہاں کی مشکبار مٹی کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار اس کا پانی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، یہ وہ بیری کا درخت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس بیری کے درخت کے بارے میں فرمایا اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اگر اس کے ایک پتے کے نیچے اگر کوئی سفر کرے تو 70 سال لگ جائیں گے اس ایک پتے کو پار کرنے کے اندر۔ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اس کے پھل ہیں اور اس کی شاخوں کے اوپر مثلاً آپ یہ سمجھ لیں جیسے نورانی کمکمے جگمگا رہے ہیں، فرشتوں نے اس کو ڈھانپ کر کے رکھا ہے۔ بڑا پیارا منظر سدرۃ المنتہا کا نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سدرہ کو ملاحظہ فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب عرش کے پاس سے گزرے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ عرش کے نورانی پردوں کے اندر ایک بندہ چھپا ہوا ہے۔ پوچھا گیا یہ کوئی نبی ہے یا کوئی شہید ہے؟ کہا نہیں، یہ کوئی اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کا دل ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہتا تھا، تو اللہ نے اسے آج عرش کے اندر جگہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، میرے آقا علیہ السلام نے جب سدرہ کو ملاحظہ فرمایا، آگے جب بڑھنے لگے حضرت جبریل امین رک گئے۔ پوچھا جبریل کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ میری حد ہے، اس کے بعد میں آگے بڑھنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، اگر میں اس سے اگر ذرہ برابر بال برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میں جل کر کے میرے پر راکھ ہو جائیں گے۔ اب سدرۃ المنتہا آ گیا، حضرت جبریل کی بھی اب انتہا ہو گئی، آگے حضرت جبریل بھی نہیں جا سکتے، اب میرے آقا علیہ السلام اس سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل سے جب میرے آقا علیہ السلام نے تمنا پوچھی تو حضرت جبریل نے یہ تمنا پیش کی کہ آپ یہ میرے لیے عرض کر دیں کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نورانی پروں کو بچھانے کا حکم دے دے تاکہ آپ کی امت کے لیے میں آپ کے اپنے نورانی پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں کے اوپر سے گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اب سدرہ سے آگے بڑھے، جب سدرہ سے آگے بڑھے تو اب سب سواریاں ختم ہو گئی، سب ساتھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب کون سی سواری لائی گئی اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، اب رف رف نام کی ایک نورانی سواری آئی جو ایک تخت کی شکل میں ہے، ہرے رنگ کا یہ جنتی تخت تھا، بڑا چمکدار، اور کتنا خوبصورت ہوگا اور کتنا وہ دلکش ہوگا اس کو تو دیکھے وہی بتا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس نورانی تخت پہ سوار ہوئے اور وہ نورانی تخت آپ کو لے کر کے فاصلے طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک مقام وہ بھی آیا بے شمار نور کے پردے طے ہوئے اور وہ رف رف بھی ساتھ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب کوئی ساتھی نہیں، کوئی ہم سفر نہیں، میرے آقا علیہ السلام تنہا آگے جا رہے ہیں، آگے 70,000 نور کے پردے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ان نور کے پردوں کو پار کرتے ہوئے جب آگے بڑھنے لگے تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کو تنہائی کا احساس ہوا، تبھی آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پہ صلات بھیجتا ہے۔ اور یہ آواز آپ کو صدیق اکبر کی آواز کی طرح لگی تو آپ نے سوچا کہ یہاں صدیق اکبر کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے وہ آواز اس لیے سنائی تاکہ یار غار کی آواز کی وجہ سے آپ کے دل کو انسیت ہو، اور کیسا منظر ہوگا، کیسا نورانی سما ہوگا، ساری دنیا پیچھے رہ گئی۔ آج اللہ کے رسول علیہ السلام وہ سفر کر رہے ہیں، اس جگہ چل رہے ہیں جہاں آج تک نہ تو کوئی نبی گیا، نہ کوئی رسول گیا، نہ کوئی ولی گیا، نہ کوئی فرشتہ گیا، ساری کائنات پیچھے رہ گئی۔ آج میرے آقا علیہ السلام ان تنہائیوں میں جا رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام آج اس نورانی سفر پہ جا رہے ہیں جہاں کوئی بھی آج تک نہیں گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب آگے بڑھے اور آگے بڑھے، سارے نور کے پردے جب طے ہوئے، پھر ایک مقام وہ بھی آیا، اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا
ادنو یا خیر البریہ ادنو یا احمد ادنو یا محمد، اے مخلوق میں سب سے بہتر قریب آ، اے محمد قریب آ، اے احمد قریب آ۔ اب اس کے بعد میں کیسا منظر ہوگا، کیسے ملاقات ہوئی ہوگی، کیا ہوا ہوگا، زبان میں کسی مخلوق کی وہ طاقت نہیں کہ اس منظر کو بیان کر سکے، اور بیان کوئی کرے تو کیا بیان کرے، وہاں نہ کسی کی رسائی ہے، نہ کسی کو پر مارنے کی وہاں پہ جسارت ہے، وہاں نہ کوئی گیا ہے نہ جا سکتا ہے۔ آج اس مقام پہ میرے آقا پہنچے جہاں جس کو مقام بھی نہیں کہا جا سکتا، جس کو مکان بھی نہیں کہا جا سکتا، آج میرے آقا علیہ السلام اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ اس منظر کو اب بیان کرنے کی طاقت انسانی ختم ہو جاتی ہے۔ بس صرف اتنا ہی ہم کو پتہ چل پایا جتنا میرے رب نے قرآن میں بیان کیا اور جتنا میرے آقا نے آ کر کے بتایا۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس مقام پہ پہنچے تو اس وقت کا منظر یہ تھا، ثم دنا فتدلا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، خوب اتر کر کے آیا، ثم قاب قوسین، اور پھر 2 کمان کا فاصلہ باقی رہ گیا، اور پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر اللہ نے ثم قاب قوسین فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ نے اپنے محبوب بندے پر وحی کی، کیا وحی کی، جو اللہ نے چاہا وہ وحی فرمائی، وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں جان سکتا۔ پھر اس وقت جو منظر اور اس وقت جو کیفیت رہی ہوگی اس کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا محبوب آج خدا سے ملاقات کے لیے اس جگہ پہنچ چکا جو جگہ نہیں ہے، آج وہ جلوہ اپنے محبوب سے مل رہا ہے، اور جلوے آج جلووں میں گم ہو رہے ہیں۔ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کی بارگاہ سے جو انعامات پائے اس میں سے ایک انعام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس جلوے کا مشاہدہ کیا، اور پھر جلوے نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میرے دل میں میں نے اپنی ٹھنڈک کو محسوس کیا، اور ساری دنیا ساری کائنات میری نگاہوں کے سامنے روشن ہو گئی، اور میرے قلب کے اندر اس کی ٹھنڈک کا احساس کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب میرے آقا علیہ السلام پہنچے تو کیسے دیدار کیا، کیا کیا، اس کو کوئی نہیں جانتا، بس قرآن کہتا ما زاغ البصر، محبوب نے جب دیدار کیا تو پلک بھی نہیں جھپکی، ایسا دیدار تھا، ایسا منظر تھا، ایسا سما تھا۔ اب اللہ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا، کیا نذرانہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری بدنی عبادتیں مولا تیرے لیے، ساری مالی عبادتیں تیرے لیے، اللہ جو بھی جیسی عبادتیں ہو سکتی ہے مولا سب تیرے لیے۔ رب نے جب محبوب کی طرف سے جب یہ بات سنی تو اللہ رب قدیر نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے اپنے محبوب کو صلات عطا فرمائی۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس خاص لمحے کے اندر اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، اپنی امت کو یاد کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ سنا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں برکتیں مجھے عطا کر رہا ہے تو میری امت کو میں کیسے محروم رکھوں، تو جب رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ نیک بندوں کے اوپر بھی اپنی رحمتیں نازل کر دے اور ہم پر بھی اپنی رحمتیں نازل کر دے۔ جب فرشتوں کو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے اتنا پیارا کلام فرمایا تو فرشتے پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ معراج کا تحفہ التحیات کی شکل کے اندر ہم گنہگاروں کو نماز نامی معراج کے اندر عطا فرما دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں جب اللہ سے ملاقات کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو رب نے فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، تو ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ تو نے آدم کو صفی اللہ بنا لیا، تو نے اے اللہ ابراہیم کو خلیل اللہ بنا لیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا لیا، فلاں فلاں نبی کو تو نے یہ انعام عطا فرمایا۔ تو اللہ رب قدیر نے فرمایا اے محبوب میں نے تمہیں اپنا محبوب اور اپنا حبیب بنا لیا ہے، اور میں نے تجھ پر یہ انعامات کیے۔ روایتوں کے اندر ان انعامات کا تذکرہ کیا گیا، اللہ نے اپنے محبوب پر جو انعامات کی بارشیں کی ان انعامات کو بیان کیا گیا، اور بعد میں فرمایا محبوب
یہ نماز کا تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ اپنی امت کے لیے لے جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے رب کی بارگاہ سے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے اور رسول اللہ بھی جانتے ہیں کہ 50 نہیں بلکہ 5 ہی نمازیں ہونی ہے، یہ 50 کیوں دے کے بھیجا جا رہا ہے؟ اس کے جوابات بہت سارے ہیں، لیکن محبت کی بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا دیدار جب کیا میرے آقا علیہ السلام نے تو رب کے دیدار سے کس کو سیرابی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا دیدار اور اس کی لذتیں زبان نہ اس کی طاقت بیان کی رکھتی ہے، نہ دل اس کا تصور کر سکتا ہے، تو ان لذتوں سے اللہ کے رسول کیسے سیراب ہو سکتے تھے؟ بار بار سیراب ہونے کی تمنا دل میں تڑپ رہی تھی، اللہ وہی تمنا پوری کرنا چاہ رہا تھا، تو 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا تاکہ میرا محبوب کم کرانے پھر آئے گا، پھر میرا دیدار کرے گا، پھر جائے گا، پھر کم کرانے میرا محبوب آئے گا، پھر دیدار کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دیدار کی لذتوں میں سرشار ہو کر کے جب چلے، 7ویں سدرہ پہ پہنچے اور سدرہ سے اتر کر کے جب آپ 7ویں آسمان پہ آئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6 آسمان پہ پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک کر کے کہا، اللہ کی بارگاہ سے آ رہے ہو، کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہ اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اس سے کم کے اوپر اپنی امت کو آزما چکا ہوں، امت نہیں کر پائے گی، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، کچھ نمازیں کم کرا کے لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ احسان قیامت تک اس امت کے اوپر رہے گا، جو یہ نمازیں کم ہوئی ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ 5 سے تو ہم بھاگ رہے ہیں، 50 ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کو بھی سلام، انہوں نے اس موقع پر ہم گنہگاروں کو یاد رکھا اور ہمارے آرام کا انہوں نے خیال رکھا، ہماری تکلیف کا ان کو احساس ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام پھر رب کی بارگاہ میں گئے اور پھر نمازیں کم کرانے کا بہانہ اور اصل میں پھر دیدار کرنا، پھر دیدار کی لذتوں سے سیراب ہو رہے ہیں۔ ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، یہی بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ واپس جائیے اور نمازیں کم کرا کے آئیے، یہ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں کم کروا رہے ہیں؟ اس کا ایک جواب ذہن میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اپنا تو دیدار کرا دے، تو اللہ نے فرمایا تھا، موسیٰ میں تو دکھا سکتا ہوں، تم دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم میری تجلی کو پہاڑ پہ دیکھو۔ اللہ نے اپنی صفت کی تجلی کو پہاڑ پہ نازل کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا ہی تھی اللہ کا دیدار، تو آج میرے آقا جب رب کا دیدار کر کے پلٹ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے اندر رب کے دیدار کی وہ چمک جگمگا رہی ہے، آج موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل رہا ہے، اللہ کا دیدار ڈائریکٹ تو نہ ہو سکا لیکن رب کے دیدار کے جلوے آج رخ مصطفیٰ کے اندر جگمگا رہے ہیں، آج انہی جلووں کو تو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اللہ نے اس دعا کو آج اس طرح قبول کیا کہ پھر جائیں محبوب، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، بار بار وہ جلوے لے کر کے آئیں اور رخ مصطفیٰ میں ان جلووں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاحظہ کرتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، ادھر میرے آقا علیہ السلام کی تمنا بھی پوری ہو رہی ہے، بار بار دیدار ہو رہا ہے، اور ادھر بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تمنا پوری ہو رہی ہے، رخ مصطفیٰ میں جلوائے خدا دیکھنے کا موقع ان کو مل رہا ہے۔ بار بار جب آتے جاتے رہے، 5 نمازیں بج گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیے اور پھر کم کرا کے آئیے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اب بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی حیا کو ظاہر فرمایا کہ 5 نمازیں رہ گئی ہیں، اب میں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ رب نے فرمایا محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی ہے، اللہ جو فرما دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہم نے 50 نمازیں دے دی ہیں، یہ 50 ہی رہیں گی، امت 5 پڑے گی، اللہ تعالیٰ 50 کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہے، 50 کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے آقا علیہ السلام یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے ہم گنہگاروں کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو دل کے اندر بڑی تکلیف کا احساس ہوتا
ہے میرے آقا لا مکہ میں گئے, خدا نے تحفہ دیا, مصطفیٰ جان رحمت لے کر کے آئے اور ساری زندگی بھر علماء چلا چلا کے یہ تحفہ بیان کرتے رہے, لیکن پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں یہ انسان, اور نہ جانے کیسا ان کا دل ہے کہ بار بار کہنے کے باوجود بھی نہ دل پہ اثر ہوتا ہے, نہ نگاہوں میں حیا پیدا ہوتی ہے. شروع کروں گا امام صاحب, کرتے کرتے وہ دن آ جاتا ہے کہ امام صاحب ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ساری زندگی مسجد کے اندر آنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور یہ بہت بڑا دل کا ایک درد ہے. بندہ اگر اس کو سمجھ جائے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. میرے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے تحفہ لے کر کے پلٹ رہے ہیں ہر آسمان پہ. پھر انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی رہی. میرے آقا علیہ السلام پھر مسجد اقصیٰ آئے, مسجد اقصیٰ میں براق پہ سوار ہوئے, اور براق پہ سوار ہو کر اب دوبارہ میرے آقا علیہ السلام پلٹ رہے ہیں. جب راستے کے اندر آپ گزر رہے تھے, ایک قافلے کے پاس سے آپ کا گزر ہوا مقام روحہ کے اندر. اس مقام روحہ کے اندر ایک اونٹ کے قریب سے جب آپ گزرے, آپ کی سواری کی تیزی کی وجہ سے وہ اونٹ بدک گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے وہ ریزہ ریزہ ہو کر کے رہ گیا. آپ نے قافلے والوں کو آواز بھی دی. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے. آگے آپ نے دیکھا کہ ایک اور اونٹ ہے اور اس کے اوپر 2 بورے رکھے ہوئے ہیں, ایک طرف سیاہ اور ایک طرف سفید. میرے آقا علیہ السلام اس کے پاس سے بھی گزرے. جب مقام تنعیم میں پہنچے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور مکہ کے قافلے کو ملاحظہ کیا. صبح کا وقت ہوا, اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد حرام کے اندر جا کر کے آرام فرما ہو گئے. صبح کے وقت جب آپ اٹھے, ابو جہل ملا اور کہنے لگا کوئی نئی بات ہو تو بتائیے. دشمن رسول کو ہر وقت جو ہے وہ مذاق سوچتی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات میں تھوڑے سے لمحے کے اندر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا, آسمانوں پہ گیا, میں لا مکہ کی سیر کر کے آیا. ابو جہل کو تو چٹکی مل گئی. وہ کہنے لگا اچھا ایک بات بتائیں, میں سب لوگوں کو جمع کر لوں, سب کے سامنے بات یہ آپ رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں کہوں گا. وہ دشمنی نکالنے کے لیے سب لوگوں کو جمع کر کے لایا. آج اچھا موقع ہے مذاق بنانے کا. سب جمع ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام نے جب ان کے سامنے پوری بات کو بیان کیا, وہ مذاق بنانے لگے. حضرت ابوبکر صدیق سے ابو جہل پوچھنے لگا اے ابو جہل تم کیا کہتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میرے آقا اگر کہہ رہے ہیں تو میں یقیناً کہتا ہوں. آج میرے آقا علیہ السلام جو فرما رہے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے آئے ہیں. آج صدیق اکبر نے اپنے اس عظیم ایمان کو مکہ کے کافروں کے سامنے پیش فرمایا. ایسا ایمان بندے کا ہونا چاہیے. آج آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی کتنی باتیں علماء بیان کرتے ہیں لیکن عوام سنتی ہے اور یقین کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی. لیکن حضرت صدیق اکبر نے سنا, فوراً کہا میرے آقا نے فرما دیا تو یہ سچی بات ہے. اب ان کو مذاق بنانے کا موقع ملا. وہ پوچھنے لگے اچھا یہ بتاؤ مسجد اقصیٰ کے کتنے ستون ہیں, اس کے کتنے دروازے ہیں؟ اچھا ہمارا فلاں قافلہ مسجد اقصیٰ کی طرف گیا ہوا ہے, ملک شام کی طرف, وہ کب آئے گا؟ مختلف سوال کرنے لگے. اللہ رب قدیر نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر کے میرے آقا کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا. آپ نے دروازوں کو بھی بتایا, آپ نے اس کی ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ میں ان کے سامنے رکھ دیا. جب اللہ کے رسول علیہ السلام بیان کرنے لگے تو پوچھنے لگے اچھا جو فلاں قافلہ ہے وہ کب یہاں پہنچے گا؟ میرے آقا نے فرمایا بدھ کے دن وہ یہاں پر پہنچ جائے گا. جب بدھ کا دن آیا, ایک پہاڑی پہ سارے کافر جمع ہو گئے اور دوسری پہاڑی پہ صحابہ کرام جمع ہو گئے. سورج ڈوبنے کے قریب ہوا, وہ تالیاں بجا بجا کر کے مذاق بنانے لگے. دیکھو تمہارا کہنا جھوٹ نکلا, قافلہ آج بدھ کے دن نہیں پہنچا. لیکن صحابہ نے کہا بھی ٹھہر کے رکھو, ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے. اللہ نے سورج کو روک دیا. ادھر جب سورج بالکل ڈوبنے کے قریب ہوا, کافروں نے چلا کے کہا اب تو سورج ڈوب رہا ہے. تو صحابہ نے چلا کے کہا ادھر دیکھو سامنے سے قافلہ بھی آ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات جب صحیح ہوتی نظر آئی, کافروں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہنے لگے لگتا ہے انہوں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے. عزیزان مکرم,
معراج ایک بہت بڑا ایک انعام ہے اللہ کا میرے آقا علیہ السلام پر، اور یہ معجزہ مصطفیٰ ہے، اس کے تمام کمالات کو مختصر وقت کے اندر نہیں سمیٹا جا سکتا، بس صرف اتنا ہے اللہ نے ایسا مقدس سفر اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ آج کی اس مقدس رات کی برکتوں سے آپ حضرات مزے لوٹیں، اور سب آج پورے یقین کے ساتھ میں مسجد کے اندر بیٹھ کر کے وعدہ کریں کہ آج کی رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے لیے جو تحفہ نماز لے کر کے آئے تھے، اب چاہے جو ہو جائے، ساری دنیا چھوٹ جائے، لیکن نماز اب آج کے بعد میں ہماری کبھی نہیں چھوٹے گی، 4 وقتوں ہی کی نہیں بلکہ فجر کی نماز بھی کبھی نہیں چھوٹے گی۔ آپ پختہ وعدہ کر لیں، تھوڑی سی زندگی میں اس وعدے کو نبھا لیں، پھر دیکھو مرنے کے بعد میں کیسی نعمتیں اور کیسے انعام